ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، الحمدللہ سابقہ درس میں اولاد النبی و بنات النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کا ذکر تھا، اور جو شبہات ہیں، اعتراضات ہیں، ان کے جوابات تھے. آج کے درس میں ہم ازواج النبی، حضور پاک کی بیویوں کے بارے میں عرض کریں گے. یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نکاح یعنی 11 تھے. 2 آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں، باقی 9 جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے ساتھ رہیں. اور سب سے پہلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہے وہ سیدہ خدیجہ ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ کے بڑے تجار میں شمار ہوتی تھیں، اور ان کا طریقہ تجارت یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو پیسے دیتی کہ یہ مال لے کے شام جاؤ، وہاں یہ بیچ دو، اور وہاں سے لے کے آؤ جو یہاں مکے میں آ کے بیچ دو. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ اپنی آرزو رکھی کہ حضور آپ میرے پیسے لے جائیں اور وہاں جا کر بیچیں. انہوں نے کہا میں نے کبھی تجارت کی نہیں. تو ہر آدمی کے لیے وہ کام کرنا چاہیے جو وہ سمجھتا ہو. انہوں نے کہا حضور آپ اس بات کا غم نہ کریں، میں آپ کو اپنا ایک تجربہ کار غلام جو ہے اور میرا مجرب ہے، وہ سمجھدار ہے، بزنس کے رموز کو سمجھتا ہے، میسرہ وہ آپ کے ساتھ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کہنے پر چلے گئے، میسرہ بھی ساتھ گیا. اصل میں اس نے بڑی ذہین عورت تھی نا جی، تاجر عورت تھی. اس نے میسرہ کے دن میں یہ لگایا کہ سارے راستے میں تم نوٹ کرو حضور پاک کی اٹھنے کو، بیٹھنے کو، بولنے کو، کھانے کو، پینے کو، واپس آ کر مجھے بتاؤ. بہرحال وہ چلے گئے اور اس کے بعد سامان بیچا، نیا خریدا، واپس. اس دفعہ اللہ کی شان یہ ہے کہ نفع بھی بہت زیادہ ہوا. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حال سنا میسرہ سے تو وہ سمجھ گئیں کہ بہرحال اس میں اللہ نے کوئی شان ضرور رکھی ہے جو وقت پہ ظاہر ہوگی. اس نے خود حضور کو پیغام بھیجا نکاح کے لیے، جس کو سارے مکے والے پیغام دے چکے تھے اور وہ بات نہیں سنتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور شادی ہو گئی. پہلی بیوی سیدہ خدیجہ ہے، اس کی عمر 40 سال تھی، اور جب نکاح ہوا ہے تو میرے مدنی کی عمر 25 سال تھی. اب اسی سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جو دشمن کہتے ہیں نا جی ہمیں امت کو تو 4 بیویوں کی اجازت ہے اور نبی نے خود 11 کر لی، یہ حظ نفس اگر ہوتا تو حضور 40 سال کی بیوہ سے شادی کرتے جو پہلے بھی 2 شوہروں کی بیوی رہ چکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکی تلاش کرتے، لیکن ان کو تو یہ غلط ہی نہیں تھی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
خدا کی شان ہے۔ اور یہ وہ دن تھے جس میں حضور کو تنہائی بڑی پسند تھی۔ حبب الی من الخلا، حضور نے فرمایا میرے دل میں تنہائی کا شوق ڈالا گیا، تو حضور غار حرا میں جاتے تھے جبل نور پر، اور سیدہ خدیجہ ان کو سامان تیار کر کے دے دیتی تھی، کھانے کا پینے کا۔ ایک ہفتے کا تو حضور ہفتے کے بعد تشریف لے آتے، کبھی کبھی 2 ہفتے کے بعد بھی تشریف لے آتے، اور وہاں حضور ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں رہتے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ آج دنیا بدل گئی، راستے بدل گئے، عمارتیں بدل گئیں۔ اس زمانے میں جب حضور پاک غار حرا میں بیٹھتے تھے تو غار حرا سے باہر نکل کے کھڑے ہوں تو کعبۃ اللہ پہ نظر پڑتی تھی، لیکن اب تو راستے میں بلڈنگیں آ گئی نا، تو حضور باہر سامنے اگر کوئی نماز پڑھنی ہوتی تو کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہوتے، ذکر کرنا ہوتا تو اندر بیٹھ جاتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار حرا میں بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمانوں سے ایک اترا ہے اور اس کو کسی چیز نے روکا، میرے پاس آ گیا۔ حضور سے آگے عرض کیا کہ اقرا، کہ پڑھو۔ یہ یاد رکھو، یہ معنی نہیں تھا کہ حضور تو عربی ہیں، آپ کو عربی پڑھنا کیا مشکل تھا کہ آگے جبریل پڑھ لیتا اور پیچھے حضور پڑھ لیتے، مشکل کیا تھی؟ معنی یہ ہے کہ وہ کچھ لکھا ہوا لایا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ لکھا ہوا تھا، اس لیے اس نے کہا اقرا، اس کو پڑھو۔ تو حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں کہ میں لکھی ہوئی چیز کو پڑھ لوں، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اور اس نے دوبارہ کہا اقرا، پڑھیں آپ۔ میں ما انا بقارئ، اللہ کے بندے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور اس نے تیسری دفعہ کہا کہ اقرا، پڑھو، اور پھر میں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں فضمنی ضمۃ شدیدۃ، اس نے مجھے سینے سے لگا کے زور سے بھینچا۔ یعنی اب عجیب منظر ہے نا جی، ایک رسول نوری ہے اور ایک رسول خاکی ہے۔ جبرائیل اللہ کا رسول ہے نا جی، وہ نوری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکے میں پیدا ہوئے، عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے، تو ان کا جو لقاء تھا نا جی وہ ایک عجیب بات تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا پڑھو، تو آپ نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور اسی طرح جب، اور اس کے بعد وہ آدمی جیسے آیا تھا نا اسی طرح اوپر چلا گیا۔ اب حضور ڈر گئے، حضور پہ خوف طاری ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا بدن کانپنے لگا اور میں جلدی جلدی غار سے اترا اور سیدھا سیدہ خدیجہ کے گھر میں پہنچا، کیونکہ بیوی وہی تھی، گھر بھی وہی تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، اور نے کہا حضور آپ نہ گھبرائیں، کلا لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو اللہ رسوا کریں گے۔ انک لتصل الرحم وتعین فی النوائب، آپ مستقل رشتہ داروں کا، غیروں کا خیال رکھتے ہیں اور غریبوں کی
مشکل میں ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیوں ایسے تنہا چھوڑیں گے؟ آپ بالکل نہ گھبرائیں، اسی میں کوئی خیر ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تسلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، آپ سو گئے۔ آپ جب اٹھے تو آپ نے کہا کہ خدیجہ دراصل وہ اب مجھے نیند میں سمجھا دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا جبریل تھا، وحی لایا تھا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے سب سے پہلے میں ایمان لاتی ہوں۔ تو اسی لیے علماء کرام نے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ خدیجہ ہے۔ اور بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، غلاموں میں ایمان لانے والے زید بن حارثہ ہے، اور سمجھدار لوگوں سے پہلے ایمان لانے والا ابو بکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا اتنا اکرام فرماتے تھے، احترام فرماتے تھے، وہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں، حضور پاک نے جنازہ پڑھایا، انہیں اپنے ہاتھ سے جنت المعلیٰ کے قبرستان میں دفن فرمایا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دن بی بی عائشہ صدیقہ ایک سوکن کے اندر ہوتی ہے نا یہ بات، اس کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا حضور کیا ہر وقت آپ فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے یہ کیا اور خدیجہ نے یہ کیا اور خدیجہ نے یہ کہا اور خدیجہ نے یہ کیا۔ ایک بوڑھی عورت تھی 40 سال کی، 2 شوہر پہلے کر چکی تھی، کون سی کنواری عورت تھی کہ ہر وقت آپ کو وہی خدیجہ یاد ہے؟ حضور ناراض ہوئے، فرمایا عائشہ سنو، صدقتنی حین کذبنی القوم، خدیجہ نے میری تصدیق کی جب قوم نے میری تکذیب کی۔ واسطنی حین ظلمنی القوم، جب قوم نے ظلم کیا تو خدیجہ نے میرے اوپر احسان کیے۔ انفقت مالہ فی سبیل اللہ، اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ تم لوگ اس وقت میرے پاس آئے ہو جب الحمدللہ میرے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، صحابہ بھی ہے، وہ تو میرے پاس اس وقت آئی جب کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا، اس کا مقابلہ کرتی ہیں آپ۔ اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل بنایا گیا ہے، وہ مجھے دکھایا گیا ہے، لیکن اس میں خدیجہ اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ موت کے بعد کی زندگی نہ آئے۔ تو اس کے بعد پھر بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ اصل میں حضور کا احترام جو تھا خدیجہ کے لیے اس کی وجہ دین تھا، کہ اس نے دین میں مدد کی۔ ایک دن حضور گھر میں آئے تو بڑے اداس تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ حضور اداسی کیا وجہ ہے، کیوں غمگین ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں آیا راستے میں تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پاس روٹی بھی نہیں تھی، سوکھی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے پانی میں بھگو بھگو کے کھا رہے تھے۔ میرے دل پہ بڑی چوٹ پڑی کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں لوٹاتا۔ سیدہ خدیجہ نے کوئی بات نہ کی اور بندہ بھیجا ابو بکر کے پاس۔ حضرت ابو بکر بھی حاضر ہو گئے، حضور کو بھی بٹھایا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ایسے ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا، یہاں حضور تھے، یہاں میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو سیدہ خدیجہ نے درمیان میں دینار و درہم کی بوریاں پلٹنی شروع کی۔ وہ اتنی اونچی ہو گئیں کہ مجھے حضور نظر نہیں آتے تھے، اتنا مال تھا یعنی۔
خوب، اور جب یہ ہو گیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہذا مالی مالک انفق فی سبیل اللہ، یہ میرا مال تیرا مال ہے، یہاں چاہو خرچ کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس مال سے لے کر وہ جن کو دیکھا تھا کہ بڑے برے حال میں ہیں ان کو جا کے سب کو تقسیم کیا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو مقام دیا تھا، جو عظمت دی تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پھر وہ کسی اور بیوی کو نہیں مل سکی۔ واللہ اعلم۔